اچھا سر، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہیں نون لیگ کوئی بدلہ تو نہیں لے رہی پیپلز پارٹی سے؟ کیونکہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا تھا پیپلز پارٹی نے جب وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا قومی اسمبلی میں، اور اب چونکہ صدر کے لیے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ سامنے ہے تو اسی لیے جناب نون لیگ اعتراض کر رہی ہے. کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہے یا کوئی اور بات ہے سر؟ دیکھیں، اگر تو اپوزیشن بن کے چلنا ہے تو پھر تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب جب اعتزاز صاحب کا نام آیا ہے تو گویا کہ یہ طے تھا نا کہ جی یہ نہیں، اتفاق نہیں ہونا. اچھا. انہوں نے بھی نہیں کرنا، متحدہ مجلس عمل نے بھی نہیں کرنا. ان کے افکار و خیالات جو ہیں وہ بہت زیادہ واضح سیکولر ٹائپ ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ان کے نام کو پہ اصرار رکھا گیا، واپس نہیں دیا گیا. رضا ربانی صاحب کے نام پہ اتفاق ہو سکتا تھا لیکن پیپلز پارٹی نے خود نہیں دیا ان کا نام. اچھا. تو گویا کہ کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے کہ بس یہ تقسیم ہی ہونا ہے، اپوزیشن نے اس طرح نہیں چلنا. اس تقسیم کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا ڈائریکٹلی سر؟ یوں سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کو ہوگا، یا پیپلز پارٹی اسی طرح ہی چلنا چاہتی ہے، یا پیپل پارٹی کا لفظ نکال دیں تو زرداری صاحب اسی طرح ہی چلنا چاہتے ہیں. اچھا نہیں، وہ پیپلز پارٹی اور زرداری اب تو لازم و ملزوم ہے، وہ تو کیسے نکال سکتے ہیں سر؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے تو لازم و ملزوم ہے، ہم تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ اچھا اچھا. چیزیں. تو آپ کے خیال میں پھر خاموش سپورٹ دے رہی ہے پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی؟ یعنی یہ دیکھیں نا کہ اب انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے ووٹ مانگنے پی ٹی آئی کے پاس بھی جائیں گے، یعنی اعتزاز صاحب کے لیے. اچھا. تو میں یہ نا کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن اپوزیشن کے جاندار اور ایک ہونے کا تاثر ہے خراب ہو رہا ہے مسلسل ہے. اچھا. جسے نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک بات یہ بتائیے گا، نون لیگ کو جو اعتراض ہے، ایم ایم اے کو یا جماعت اسلامی کو اعتزاز احسن کے نام پہ کیا اعتراض ہے؟ نہیں، ہمیں تو زیادہ ہے. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اعتزاز احسن صاحب اپنے ان خیالات کو کہ جو ایک سیکولر ٹائپ ہیں، انہیں ذرا سی بھی اگر کوئی اسلامی چیز آگے بڑھتی ہے تو وہ ان کو فوری طور پر ملک کی جو ایک خود مختاری اور آزادی وہ خطرے میں نظر آنے لگتی ہے. قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس پہ بھی تبصرہ کیا کہ یہ انتہا پسندی کی طرف چلی جائے گی بات. تو گویا کہ یعنی اس انداز کی جو ان کی سوچ ہے اس سے کون اتفاق کر سکتا ہے؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے پھر اس کا مطلب تو زرداری صاحب نے ماننا نہیں ہے، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ریکمینڈ کر دیا ہے، اور پھر عارف الوی صاحب صدر ہوں گے پاکستان کے؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایک کینڈیڈیٹ ہو اور تو پھر مولانا کی شکل میں ایک کینڈیڈیٹ موجود ہے، آپ ان کا ساتھ دیں. چلے، مطلب یہ ہے نا کہ جی آپ نون کا نہیں کرنا چاہتے تھے، نون نہیں ہے تو مولانا تو متحدہ مجلس عمل کے ہیں، تو مطلب یہ ہے نا کہ جی. اچھا ایک بات میں اگر آپ اس کا جواب دے دیں پراچا صاحب، کہ تمام پارٹی بشمول ایم ایم اے جماعت اسلامی یہ کہہ رہی تھی کہ دھاندلی زدہ انتخابات ہیں، تو دھاندلی زدہ اگر انتخابات ہیں تو اسمبلی کا حلف کیوں اٹھایا اور صدارتی امیدوار کیوں اپنا کھڑا کیا، صدارتی الیکشن کیوں لڑنے جا رہے، اس میں حصہ کیوں لینے جا رہے؟ پھر آپ ٹوٹل بوائیکاٹ آؤٹ کریں اور احتجاج کریں سڑکوں پہ سر. نہیں، دیکھنا ایک ہوتی ہے کسی چیز کی ڈی فیکٹو پوزیشن، ایک ہے ڈی جیورے. یعنی اسے قانونی ہم نہیں تسلیم کرتے لیکن احتجاجاً ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم اس کو چل رہے ہیں. تو بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ ان کی قانونی حیثیت اس طرح سے تسلیم کیے بغیر بھی آپ ان کے ایک تو دوسرے لفظوں میں تسلیم کر لی نا سر آپ نے، حیثیت آپ نے تسلیم کر لیا کہ عمران خان وزیر اعظم ہیں، ان کی حکومت ہے. جی یہ تسلیم کر کے ہی آگے چل رہے ہیں نا جی، ورنہ تو ڈیڈ لاک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی نظر میں وہ غیر متنازع ہیں، لیکن پی ٹی آئی تو ان کو متنازع کہتی ہے، تو ان پہ بہت سارے الزامات بھی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب یہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے تو کسی کو بھی کوئی رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں بات کرے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ صوبہ خیبر میں ایک حیثیت میں رہی ہے، اقتدار میں رہی ہے. اگر مولانا کے خلاف کوئی چیز ان کے پاس تھی
تو ان کے لیے کھلے مواقع موجود تھے کہ وہ ان کے سلسلے میں قانونی گرفت کر سکتے تھے. انہوں نے نہیں کی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ٹھوس چیز مولانا کے خلاف موجود نہیں ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ مل جاتی ہے تو آپ ٹف ٹائم دے سکیں گے عارف الوی کو بطور صدارتی امیدوار؟ جی بالکل، یعنی دیکھیں نا، یہ تو نمبر گیم ہے. اگر 20 پوائنٹ کا فرق ہے اور 20 پوائنٹ فلوٹنگ ہے تو ہو سکتا ہے. یعنی چیزیں تو یہاں پنجاب اسمبلی کے اندر بھی معلوم ہوئی تھی کہ پارٹی پوزیشن اس انداز پہ پارٹیوں کی نہیں تھی. تو اس کے لیے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر ایک کینڈیڈیٹ بن جائیں گے تو پھر ٹف ٹائم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر.